نبی پاک باہر رکھی ہے، صدیق اکبر نے چہرے پہ رکھی ہے، فاروق اعظم عثمان غنی مولا علی نے چہرے پہ رکھی ہے. تینوں بندہ پاوے لما تے تیرے داڑھی پترے پیر نوں بھی بندہ پاوے لما تے مارے جناب والا ٹکا کے اودی تشریف تے دیکھ نکلتی ہے کہ نہیں نکلتی؟ اندر ہوتی ہے، اندر نہیں ہوتی، باہر ہوتی ہے. بات بولے بڑی کہ نہیں ہے؟ اور مولا علی اللہ 3 جگہ حضرت نے ان کی داڑھی کر دی ہے. اگر نہ ملے تو اس کی آخری صفحے کی آخری سطر یہی ہے کہ مولا علی کی داڑھی اتنی گھنی تھی کہ پورا سینہ چھپ جاتا تھا. ان کی ساری اندر چھپ گئی. سمجھے اسی رسالے کے اندر تفسیر الاتقان کا حوالہ دیتے ہوئے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ مولا علی فرماتے ہیں لو شئت لأوقرت من تفسیر الفاتحہ 70 بعیرا. مولوی یہ جو مولائی ہوتے ہیں نا، مولائی جس کو آپ کہتے ہیں، یہ مولائی دھمالوں سے نہیں بنتے، کڑے پہننے سے مولائی نہیں بنتے. یہ مولائی ہے، یہ ہے مولائی. یہ علماء مولائی ہے جو مولا علی کے سچے راستے پہ چل رہے ہیں. مولا علی فرماتے ہیں لو شئت لأوقرت من تفسیر الفاتحہ 70 بعیرا. مولا علی فرماتے ہیں لوگوں میں صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھو نا 70 اونٹ اٹھا کے چلے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جانتے ہو 70 اونٹ کتنے من اٹھاتے ہیں؟ اور ایک اونٹ کتنے من اٹھاتا ہے؟ اور ایک من میں کتنے اجزاء ہوتے ہیں؟ اعلیٰ فرماتے ہیں میں نے رب سے آئیڈیا لگایا، یہ 25 لاکھ اجزاء بنتے ہیں. فرمایا یہ تو صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر مولا علی کی. سبحان اللہ. اس لیے کڑے پہن کے مولائی نہ بنو، مدریاں پہن کے مولائی نہ بنو، لمیاں لٹا رکھ کے مولائی نہ بنو، دھمالیں ڈال کے مولائی نہ بنو. قرآن پڑھ کے مولائی بنو، قرآن سمجھ کے مولائی بنو، حافظ بن کے مولائی بنو، عالم بن کے مولائی بنو. یہ مولائی. اور قوت القلوب وہ تصوف کی بلند پایا کتاب ہے کہ امام غزالی اور شاہ ولی اللہ جیسی ہستی جس سے استفادہ کرتی ہیں. قوت القلوب کے صفحے 138 میں مولا علی فرماتے ہیں میں ایک آیت میں متزن ہوتا ہوں، 6 راتیں اور 6 دن نکل جاتے ہیں مگر مضامین ختم نہیں ہوتے. آج رافضی اعتراض کرتے ہیں حضور سے سورہ بقرہ پڑھی تو 8 سال لگا دیے. میں نے کہا یہ اس کا جواب ہے. مولا علی 6 دن اور 6 راتیں ایک آیت میں لگا دیتے ہیں، اس کا کیا جواب ہے؟ جب پڑھانے والے مصطفیٰ ہوں تو مضمون ختم ہوں گے. عرض کر رہا ہوں دوستو، قرآن پڑھو پڑھاؤ. یہ اللہ غوث پاک کا نام ہم لیتے ہیں. آپ بتاؤ پیدائشی ولی تھے کہ نہیں؟ غوث پاک کے نام کے لنگر کھانے والے بولیں، غوث پاک کے ماننے والے بولو. آپ مادر زاد ولی تھے یا نہیں؟ جب مادر زاد ولی تھے کسی کو شک نہیں، یہ تو وہابی کو بھی شک نہیں. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں جب وہ مادر زاد ولی ہیں تو پھر گیلان سے 400 کلومیٹر بغداد میں مدرسے میں پڑھنے کیوں گئے؟ سبحان اللہ. یہ سمجھ نہیں لیا آپ. آج بلیک میلیں گے، یہ سنتے ہو نا لینڈ مافیا، قبضہ مافیا، یہ پیر مافیا بھی ہے. سمجھے نا؟ تازی داڑیاں بنا کے تو مریدہ میں جناب والا بلیک میلنگ کرتے ہیں. ہمارے دادا حضور، ہمارے پردادا حضور. میں نے کہا بلیک میلنگ نہ کرو. تمہارے دادا کو ہم بھی سلام کرتے ہیں، تمہارے پردادا کو دونوں ہاتھوں سے سلام ہے. تم اپنا تعارف کرو، تم کس پانی میں ہو؟ باپ دادا کے نام پہ وہ سلطان بہو نے تو 300 سال پہلے جناب والا اپنی کتاب روحی میں فرمایا تھا کہ یہ سب زیادہ استحفام فروش ہیں، ماں باپ کی ہڈیاں بیچ کے کھاتے ہیں. یہ 300 سال پہلے انہوں نے فرمایا. تو آج کیا حالت ہے؟ اس لیے استحفام فروش نہ بنو، اپنے اندر کچھ پیدا کرو. یہ بلیک میلنگ نہ کرو. باپ دادا کے نام پہ تم وارداتیں کرتے ہو اور چاہتے ہو کہ باپ دادا والا پروٹوکول ملے گا، مگر باپ دادے والا پروٹوکول اس وقت ملے گا جب باپ دادے والے کام کرو گے. بات پہلے پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ میں نے کہا غوث پاک کے نام کی 11ویں کر کے استانے چمکاتے ہو. غوث پاک تو وہ ہیں جو مادر زاد ولی نے حفظ بھی کیا، پھر جامعہ نظامیہ بغداد میں جا کے گیلان سے 450 کلومیٹر طے کر کے فاصلہ وہاں جا کے آپ نے جناب والا
اس دور کے مروج علوم بھی 9 سال پڑھے، علم تصوف 2 سال الگ پڑھا، ولی ہیں علم تصوف الگ پڑھا، 25 سال مدائن کے اور جناب والا کھنڈرات میں وہاں آپ نے مجاہدے کیے، اور پھر 33 سال آ کے جامعہ نظامیہ مسلک تدریس میں بیٹھ کے بچوں کو پڑھایا، فجر سے لے کے زور تک آپ نے جناب والا اس دور کے مربوطہ علوم پڑھائے، زور سے عصر تک بچوں کو قرات کے ساتھ قرآن پڑھایا، دن ایسے گزرتا ہے اور راتیں ابو الفتح علی فرماتے خواب اخیال کا حوالہ، اور میں 40 سال غوث پاک کی بارگاہ میں رہا، عشاء کے وضو سے انہوں نے فجر کی نماز اور 15 سال تک باجت الاسرار کا رکھنا سبھی ساتھ ملا لیجئے، 15 سال تک غوث پاک ہر روز رات کو عشاء سے فجر تک نفلوں میں پورا قرآن ختم کرتے تھے۔ یہ ہے غوث پاک۔ خواجہ غریب نواز کون ہے جن کے نام پہ تم دھمالے ڈالتے ہو، 3-3 5-5 گھنٹے قوالیاں سنتے ہو؟ وہ خبر ہے خواجہ غریب نواز قوالی کب سنتے تھے مجھے نہیں پتا، لیکن آؤ خواجہ غریب نواز پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سیر الاولیاء کا ریفرنس دے رہا ہوں، خواجہ غریب نواز روزانہ 2 قرآن ختم کرتے تھے۔ میں نے کہا پہلے روزانہ 2 قرآن ختم کرو نا، پھر غفران سیالی تمہارے ساتھ بیٹھ کے موافق شرع قوالی سنیں۔ یہ موافق شرع کا مطلب مفتی صاحب سے پوچھ لیجئے گا، مجھے کچھ نہیں ہے تو جو ہے کوئی شریعت کے حدود و قیود کے اندر، لیکن قرآن تو میں قاریان ہند ایک کتاب اتنی موٹی کتاب پڑھ رہا تھا، خواجہ غریب نواز پاک کی ایک صاحبزادی تھی سیدہ زکیہ، سب عشرہ کی قاریہ تھی، 4000 عورتوں کو انہوں نے قرآن کے ساتھ قرآن پڑھایا۔ آج جس بابا فرید کا نام لے کے وہاں جناب تم دھمالے ڈالتے ہو، بر صغیر پاک و ہند میں جو ضاد کا مخرج ہے اس فن کے استاد کا نام بابا فرید ہے۔ نشر فی قراءۃ العشرہ کے لوگ قاری بنتے ہیں نا، امام شمس الدین الجزری کی، اس میں تجوید کا پہلا قانون الترتیل هو تجوید الحروف معرفت الحقوق، یہ تجوید کا قانون مرتب ہی مولا علی نے فرمایا۔ بات چلے بڑی، اس لیے روزانہ تلاوت قرآن کو معمول و مشغول بناؤ، اور حافظ بنو تو سبحان اللہ، لیکن روزانہ تلاوت قرآن چاہے ایک حصہ ہی مخصوص کر لو۔ دیکھو نا مشکات شریف کے اندر بھی سے حضور کی خدمت میں غلام آتا ہے، یا نبی اللہ میں نے فلان جگہ خیمہ لگایا تو زمین سے سورہ ملک کی آواز آ رہی ہے، میرے محبوب نبی فرمایا تیرا ساتھی وہاں مسلمان بھائی مدفون ہے، اس کی عادت تھی جب تک سورہ ملک نہیں پڑھتا تھا سوتا نہیں تھا، اللہ نے یہ شرف اس کو قبر میں بھی عطا فرما رہا۔ تھوڑا یا زیادہ یا روزانہ کا معمول تو بناؤ۔ ہم حنفی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں ہر مسلمان پر قرآن کا یہ حق ہے کہ سال میں 2 مرتبہ قرآن ختم کرے، اس لیے روزانہ کا معمول بنا، اور خود وہ امام اعظم ابو حنیفہ رمضان شریف میں 61 قرآن ختم کرتے ہیں، 1 صبح 1 رات 1 تراویح میں۔ بات چلے بڑی اللہ کل ہو سکتا ہے تو چون چون نہ کرے گی، اتنے تھوڑے وقت میں کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں نے کہا یہی وجہ ہے کہ میرے سید اعلیٰ حضرت نے فتح وزیر شریف 7ویں جلد 477 پہ جانے والا علی کا رکاب سے رکاب تک قرآن پڑھنے کا ذکر کیا نا، وہیں پہ بخاری شریف کی حدیث کو مینشن کیا۔ میرے محبوب نبی نے فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام جتنی دیر میں خادم پلان اٹھا کے سواری پہ رکھتا، اتنی دیر میں حضرت داؤد علیہ السلام پوری زبور شریف تلاوت کر لیتے تھے۔ خیر یہ ایک الگ موضوع ہے، تو عرض کر رہا ہوں روزانہ تلاوت قرآن کو معمول و مشغول بناؤ، اور اگر بچوں کو حافظ بناؤ تو سبحان اللہ۔ یار ایک بات میں آپ کو عرض کروں، ایک درجہ حفظ کا ایسا ہے جو کہ فرض ہے ہر مسلمان پہ۔ آپ کے کیسے میں نے کہا اتنا قرآن مجید حفظ کرنا جس سے نماز درست ہو جائے ہر مسلمان پہ فرض ہے، اور پورے قرآن کا حفظ کرنا یہ جناب والا فرض کفایہ ہے۔ اس لیے حضرت علی قاری جنہوں نے 11 سال حرم مکہ کی امامت کروائی، اور 11 سال حرم مکہ کی تو دیوار کے سائڈ بیٹھ کے رسول اللہ کے حدیث پڑھی، فرمایا کسی شہر میں کسی گاؤں میں ایک بھی قرآن پڑھنے والے نہ ہو تو سارے گناہگار ہیں۔ اس لیے میرے کریم رؤوف الرحیم نبی کے غلاموں ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے، ابن حبان کے اندر میں یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقب، یہ صاحب قرآن کے لفظ ہم تو نبی پاک کے لیے بولتے ہیں نا، مصطفیٰ کریم نے حفظ قرآن کے لیے بولے کہ قیامت کے دن اللہ حفظ قرآن کو فرمائے گا، ماذا حفظ قرآن، عالم قرآن نہیں، عامل قرآن نہیں، ماذا حفظ قرآن۔ حضرت علی قاری فرماتے ہیں اس صاحب قرآن کی لفظ اسی طرح مشیر ہے جس سے
مراد حافظ قرآن ہے. اور حتیٰ یہ شہید معاون صاحب مسند احمد کی حدیث بھی ملا دی. فرمایا قیامت کے دن حافظ قرآن کو کہا جائے گا پڑھے جو اس کے ساتھ ہے. فرمایا اس کے ساتھ کون سا ہوگا؟ فرمایا جو اس کے دل میں قرآن مجید محفوظ ہے. سبحان اللہ. اس کو کہا جائے گا یہ جنت کے درجات کے سامنے پڑھتا جا, جنت کے درجات چڑھتا, قرآن پڑھتا جا, جنت کے درجات چڑھتا. اور سنن دارمی کے اندر امام عبدالرحمن دارمی نے حدیث لائی, لو جعل القرآن فیہا ثم القی فی النار ما اخترعتا. میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا کہ قرآن مجید کو کچے چمڑے میں لپیٹ کے اگر یہ آگ میں چلا جائے تو آگ اسے جلائے گی نہیں. مشائخ حدیث نے اس کی دو توجیہات بیان کی. دوسری جناب والا وہ پسندیدہ ہے, اور جمہور مشائخ حدیث اسی طرف گئے کہ دل بھی ایک کچا چمڑا ہے. جس دل میں قرآن مجید محفوظ ہو جائے وہ کسی اور گناہ کی پاداش میں دوزخ چلا بھی جائے, ما مست النار, اسے آگ مس نہیں کرے. یہ حفظ قرآن کی شان. یار مسلم شریف کی حدیث پڑھو, میرے محبوب نبی نے فرمایا جو سورہ کہف کی آخری 10 آیات حفظ کر لے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا. یہ حافظ قرآن کی شان. تو پھر عالم قرآن کی شان کیا ہے؟ ذرا سورہ فاتر پڑھے نا اللہ کا قرآن. سورہ فاتر کی آیت نمبر 32. ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. سامع نزیر شام توجہ کرنا میرے سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ شریف 21ویں جلد مقال العرفاء باعزاز شرح وعلماء. اس میں میرے سیدی اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا کے بعد وہ کہتے ہیں کہ وارث الانبیاء جس ظاہری علوم سے آراستہ علماء نہیں ہے بلکہ یہ باطنی علوم سے آراستہ علماء کی بات ہے. اس میں میرے سیدی اعلیٰ حضرت نے جواب دیا اور مستدل قرآن مجید کو بنایا. میرے سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا سورہ فاتر آیت نمبر 32 پڑھیے, یہی ظاہری علم حاصل کرنے والے وارث الانبیاء ہیں. کیونکہ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے ثم اورثنا الکتاب. سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے ہم نے کتاب اللہ کا وارث بنایا. اصطفینا من عبادنا, اپنے بندوں میں سے چنیدہ بندوں کو کتاب اللہ کا وارث بنایا. وہ کون ہے؟ فرمایا وہ 3 گروہ ہیں. فمنہم ظالم لنفسہ, وہ ایک گروہ وہ ہے جو اپنی نفسوں پہ ظلم کرنے والا ہے. فمنہم مقتصد, دوسرا گروہ وہ ہے جو متوسط حال ہے, میانہ چال چلنے والا ہے. وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ, تیسرا گروہ کون ہے جو سبقت لے جانے والا ہے. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ 3 گروہ ہیں اور تینوں علماء کے گروہ ہیں. فرمایا توجہ کیجیے گا, فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا. فرمایا 2 ٹائٹل اللہ نے دیے, ایک تو کتاب اللہ کا وارث بھی فرمایا, دوسرا اصطفینا اپنا چنیدہ بھی فرمایا. کس کو؟ فرمایا فمنہم ظالم لنفسہ, ان علماء کو جو عالم تو ہیں مگر عامل شریعت نہیں. وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ, دوسرا علماء کا گروہ کون سا ہے؟ فرمایا عالم قرآن بھی ہے, عامل قرآن بھی ہے مگر عمل میں ریاکاری ہے, اخلاص نہیں. تیسرا گروہ کون سا ہے؟ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ. تیسرا گروہ کون سا ہے؟ فرمایا عالم قرآن بھی ہے, عامل قرآن بھی ہے اور ریاکاری نام کی بھی چیز نہیں, اخلاص بھی اللہ نے پناہ عطا کیا ہے. فرمایا یہ
جو ہیں آپ ذرا توجہ کرنا، ہر بندہ جو ہے نا آج علماء پہ منہ کھولتا ہے، پوری توجہ سے یہ مسئلہ سمجھنا ہے۔ میرے سید جاز فرماتے ہیں قرآن کی آیت پہ غور کرو، اللہ فرماتا ہے ہم نے کتاب اللہ کا وارث بنایا کن کو؟ فرمایا جو ہمارے چنیدہ ہیں۔ تو دو ٹائٹل اللہ نے یہاں عطا کی، کتاب اللہ کا وارث بھی اور اپنا چنا ہوا۔ وہ ہے کون؟ فرمایا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، وہ ہے جو اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے علماء کے گروہ۔ عجیب بات ہے، ظالمین میں بھی شمار ہے، پھر بھی وارث الکتاب ہے۔ تین گروہ ہے، ظالمین، مقتصدین، سابقین۔ فرمایا پہلا گروہ وہ علماء کے جو عالم تو ہیں مگر شریعت پر عمل نہیں، دوسرا گروہ وہ ہے مقتصدین کا جو عالم بھی ہے عامل بھی ہے مگر ریاکاری اخلاص نہیں، تیسرا گروہ وہ ہے علماء کا جو عالم قرآن بھی ہے عامل قرآن بھی ہے اور اخلاص اور الہیت بھی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ فرمایا محض علم دین کی برکت یہ ہے، عامل قرآن نہیں تب بھی اللہ نے اس کو کتاب اللہ کا وارث قرار دیا۔ فرمایا یہی وارث الانبیاء ہیں، اور جن کی شاعر بات کر رہے ہیں وہ وارث الانبیاء نہیں، وہ خلیفۃ الانبیاء ہیں۔ اب یہاں حضرت کنز العمال کی حدیث میں اذا قرأ الرجل القرآن واحتشى من احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كانت هناك غریرۃ قال خلیفۃ من خلفاء الانبیاء۔ فرمایا جس نے قرآن مجید کو پڑھا جی بھر کے حدیثیں بھی یاد کی، کانت هناك غریرۃ، اور طبیعت بھی سلیقہ دار رکھتا ہے۔ سلیقہ دار کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا دیانتدار ہے۔ سلیقہ دار کا مطلب کیا ہے؟ دیانتدار ہے، اس شریعت کے موافق زندگی گزارتا ہے، اس کو پتہ ہے گرمی کہاں دکھانی ہے، نرمی کہاں دکھانی ہے، سٹل سٹینڈ کہاں رکھنا ہے، سٹیپ ڈاؤن کہاں کرنا ہے۔ فرمایا وہ بندہ جس نے قرآن پڑھا حدیثیں کو جمع کیا اور عامل شریعت بھی ہے، کان خلیفۃ من خلفاء الانبیاء، یہ وارث الانبیاء نہیں، یہ خلیفۃ الانبیاء۔ سبحان اللہ۔ آدھا سے پوچھا گیا وارث اور خلیفہ میں فرق کیا ہے؟ فرمایا دیکھو وارث تو ہر بیٹا بیٹی ہے، آدمی جب فوت ہوتا ہے تو بیٹا بھی وارث ہے بیٹی بھی وارث ہے، اولاد وارث ہے، بول گئے وارث ہے، چاہے عالم ہے یا غیر عالم ہے، چاہے لائق ہے یا نالائق ہے، جاہل ہے یا پڑھا لکھا ہے، وہ والدین کا وارث ہے۔ میں وارث تو ساری اولاد ہوتی ہے لیکن خلیفہ اور جانشین کوئی بھی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا جو عامل شریعت بھی ہے، عالمی شریعت بھی ہے، عامل شریعت بھی ہے، اخلاص الہیت اللہ نے اس کے اندر رکھی ہے، وہ وارث الانبیاء نہیں، وہ خلیفۃ الانبیاء، اور ان کو اللہ نے بڑی عزت دی۔ اور دیکھو سورہ فاتر، یہی سورہ فاتر، اسی کی آیت جناب والا پیچھے آ جاؤ، بڑی معروف آیت اللہ کا قرآن، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے ڈرنے والے علماء ہیں۔ اب توجہ کریں، اس کی دو قراتیں ہیں، ایک ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یہ معروف قرات ہے جس کا مطلب ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے اللہ کے بندوں میں صرف علماء ہیں۔ جب آپ اللہ کے اوپر زبر پڑھیں گے اور العلماء کے اوپر پیش پڑھیں گے تو معنی یہ بنے گا، لیکن اس کی اور قرات بھی ہے جو حضرت عمر بن عبدالعزیز حضرت جناب والے امام اعظم حنیفہ کی، وہ کیا ہے؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ جب اللہ کے اوپر آپ سب پیش پڑھیں گے اور العلماء کے اوپر صبر پڑھیں گے پھر یخشا کا معنی ڈرنا نہیں ہوگا، مجازن بالاستعارہ کے طور پہ معنی ہوگا ہیبت والا، عظمت والا بنا دینا۔ وجہ استعارہ کیا چیز ہے؟ جس بندے کی ہیبت ہوتی ہے نا لوگ اس سے ڈرتے ہیں، اس لیے اس کی عزت کرتے ہیں۔ تو فرمایا علماء کو علم کی وجہ سے اللہ نے اتنا روب دیا ہے کہ اس روب کی وجہ سے لوگ ڈرتے ہیں اور اس کی عزت کرتے ہیں۔
اس تقدیر میں معنی یہ ہوگا کہ اللہ کے ہاں دنیا داری کی عزت کا الگ معاملہ ہے، اللہ کے ہاں معزز اور مکرم جو گروہ ہے وہ علماء کا ہے، اس لیے علماء کی عزت کیا کرو۔ میں پڑھ رہا تھا خراسان کے بادشاہ تھے احمد سامانی، ان کے دربار میں خود جناب والا ایک عالم دین آیا، تو احمد سامانی نیچے اتر کے نا 7 قدم آگے بڑھ کے انہوں نے عالم دین کا استقبال کیا، تو اس کے بڑے بھائی امیر صاحب نے اسے کہا کہ ہمارے بادشاہوں کے درباروں میں یہ پروٹوکول عام لوگوں کے لیے نہیں ہوتا، تو سلطان احمد سامانی کہتے ہیں بھائی جان میں نے عالم دین کی عزت کے لیے 7 قدم آگے بڑھ کے اس کا استقبال کیا، تو جب رات کو سویا خواب میں نبی پاک تشریف لے آئے، فرمایا احمد سامانی تو نے میرے دین کے عالم کی، دین کے وارث کی احترام کے لیے تخت سے نیچے اتر کے 7 قدم آگے بڑھ کے اس کا استقبال کیا، میں اللہ کی بارگاہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ قیامت تک تیرا نام زندہ رکھے، سبحان اللہ، مجھے عزتیں عطا فرمائے، علماء کو اللہ نے عزتیں دی ہیں، اس لیے علماء کی عزت کرنا سیکھیے، علماء کا احترام کرنا سیکھیے، اور پھر یاد رکھیے فتاوی رضویہ شریف، توجہ ہے نا، فتاوی رضویہ شریف 21ویں جلد صفحہ 294، یہ بڑا خاص فتویٰ ہے، عوام اس میں توجہ کریں، علماء بھی توجہ کریں، فتاوی رضویہ شریف 21ویں جلد صفحہ 294، سیدی عالم فرماتے ہیں کہ عالم دین کی توہین اگر علم دین کی وجہ سے کی جائے تو یہ کفر ہے، خواہ توہین کرنے والا خود عالم کیوں نہ ہو، توجہ کر، فرمایا عالم دین کی توہین کسی اور وجہ سے نہیں، علم دین کی وجہ سے کی جائے تو یہ کفر ہے، اور یہ توہین کرنے والا خود عالم کیوں نہ ہو، وہ بھی اس حکم میں آئے گا۔ یہ تو ہے عالم دین کی، علم دین کی وجہ سے توہین، اور فرمایا جاہل آدمی کو، غیر عالم کو عالم دین کی توہین ہرگز جائز نہیں، خواہ اس عالم کے اعمال کیسے ہی ہوں، سمجھ نہیں آئی آپ، عالم دین میں تھوڑی سی بات دیکھ لینا تو لفظ اٹھا لیتے ہیں، عالم فرماتے ہیں غیر عالم کو ہرگز جائز نہیں کہ وہ عالم دین کی توہین کرے، خواہ اس عالم دین کہ کیسے یہ اعمال کتنی بدعمل کیوں نہ ہو، پھر بھی جو اللہ نے اسے علم کی نسبت سے شرف عطا کیا ہے، یہ شرف اتنا مقدم شرف ہے کہ غیر عالم کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ عالم دین کی توہین کرے، چاہے عالم دین بدعمل ہی کیوں نہ ہو، لیکن شرط ہے کہ صحیح العقیدہ ہو، فرمایا جو صحیح العقیدہ سنی ہے اس عالم دین کی توحید علم دین کی وجہ سے کرنا کفر ہے، خواہ توہین کرنے والا خدا عالم کیوں نہ ہو، اور غیر عالم دین کی توحید ہرگز اس کے لیے توہین جائز نہیں، روا نہیں، خواہ اس عالم دین کے اعمال کیسے ہی ہوں، ہاں رہا قد مذہب اور گمراہ عالم کا اس کو برا کہا جائے گا جتنے کا وہ مستحق ہے، مگر فحش کلمہ سے ہمیشہ اجتناب برتا جائے گا۔ تو جب اگر وہ علم دین کی وجہ سے ہے تو پھر حکم کو فرق ہے، اگر شخصی وجہ سے ہے تو پھر معاملات دیکھنے پڑیں گے، تو جب کوئی تو میں عرض کر رہا ہوں، اور پھر اس طرح کے فتوے بہت سارے ہیں، 14ویں جلد میں 5 فتوے اس وقت مجھ میرے ذہن میں ہیں، لیکن آپ تھک گئے، آپ فتوے سنیں گے نہیں، سبحان اللہ، 15ویں جلد میں ایک جگہ ہے صفحہ 75 میں، اور 23ویں جلد میں 3 جگہ یہ فتویٰ ہے، اور فتاوی رضویہ 23ویں جلد صفحہ 711 کا فتویٰ سنیے۔ آج تھوڑا عالم تیکھی زبان بولے تو بات اخلاق ہے جی، آؤ سنو اس کا فتویٰ۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ ایک بندے کا عالم دین کے پاس مسئلہ پوچھنے گیا تو وہ عالم دین نے مسئلہ سنا اور اس پہ چڑھائی کر دی، اور وہ بغیر جناب والا سوال کا جواب لیے واپس آ گیا، اب اس عالم دین پہ تنقید کرتا ہے اور اس کی خلقی کو بیان کرتا ہے، اعتراض کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرمایا اس کے غصے کی 2 وجہ ہو سکتی ہیں، یا تو اس نے اتنا بڑا بلنڈر شریعت کے خلاف کیا کہ غیرت مند عالم تھا تو اس نے اس پر چڑھائی کر دی،
یا دوسری وجہ سے یہ ہے کہ وہ کسی اور وجہ سے غصے میں بیٹھا تھا، آگے یہ چڑھ گیا. ایسا بھی ہوتا ہے. ہر وقت متمنی ہوتے ہیں کہ بس ہم یوں بیل بجائیں اور علامہ صاحب بہر آئے. یہ عادت ہوتی ہے. حضرت رحمت اللہ علیہ یہی فتح ورزشی تیسری صفحہ 711 فرمایا عالم دین کی کج خلقی، صحیح العقیدہ سنی عالم دین کی کج خلقی پر خطا گیری اور اعتراض حرام ہے. کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ میرے نبی نے فرمایا کہ عالم دین اگر بدعمل بھی ہو تو پھر بھی شمع کی طرح ہے کہ خود تو جلتا ہے لیکن دوسروں تک روشنی پہنچاتا ہے. فرمایا یہ اس صورت میں ہے کہ صحیح العقیدہ سنی ہو. اگر سنی نہ ہو، بد مذہب بد عقیدہ گمراہ ہو، تو وہ کتنا ہی خلیق کیوں نہ ہو، خوش اخلاق کیوں نہ ہو، کتنا ہی متواضع کیوں نہ ہو، جھک جائے، کتنا ہی خوش مزاج کیوں نہ ہو، وہ شیطان کا نائب ہے. اس سے کنارہ کشی فرض ہے، اس سے فتویٰ لینا حرام ہے. بات پلے نہیں پڑی جاتی. اس لیے بد مذہب علماء سے پرہیز کیجیے، صحیح العقیدہ علماء کے ساتھ لگیے، اور اگر کوئی بد عملی دیکھ بھی لیں تو اس سے دور رہیں، ان پر اعتراض نہ کریں، عزت کریں. کیونکہ یاد رکھیں علم دین کا شرف بہت بلند ہے. اتنا بلند ہے کہ دیکھیں سید یاد حضرت امام اہل سنت فتح ورزشی 11ویں جلد، یہ فتح ورزشی کی پوری جو جلد ہے نا 11ویں، اس میں ایک بھی طلاق کا مسئلہ نہیں، ساری نکاح پہ ہے. اور ایک بھی طلاق کا مسئلہ نہیں، میں اسی تسلی سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے ساری پڑھی ہوئی ہے، جو نا اس میں ایک بھی طلاق کا مسئلہ نہیں، ساری نکاح پہ. اور اس کا آخری باب الکفایہ فی النکاح، جس میں 11 سوال ہیں اور اس میں سے 8 سوال صرف سید ذاتی کے حوالے سے ہے. اور اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کیا سادات غیر سادات کا کفر ہے اور سید زادی کا غیر سید عالم سے نکاح ہو سکتا ہے؟ اس پہ اعلیٰ حضرت سے سوال پوچھا گیا. اعلیٰ حضرت فرمایا پہلے تو یہ بات سے نشین کر لیں کہ جو قبیلہ قریش سے ریلیٹڈ جتنی شاخیں ہیں، صدیقی ہو، فاروقی ہو، عثمانی ہو، علوی ہو، اموی ہو، جعفری ہو، عقیلی ہو، یہ سادات کا کفر ہے. بعض حضرات سمجھتے ہیں سادات کا کفر صرف سادات ہے. اعلیٰ فرماتے ہیں نہیں، قبیلہ قریش سے ریلیٹڈ جتنی شاخیں ہیں وہ سارا سادات کا کفر ہے. ایک بات. دوسرا فرمایا کہ یہ تمام علمی کتب میں یہ مسئلہ موجود ہے کہ عالم دین قریش کے نسب سے مقدم ہے. علم دین کا شرف وہ نسب کے شرف سے بڑا ہے. یہ تو 29ویں جلد میں تفصیل سے اعلیٰ حضرت اس میں فتویٰ دیا ہوگا. اور تیسری چیز فرمایا ہر عالم دین سے سید ذاتی کا نکاح نہیں ہو سکتا. 3 شرطیں ہیں، عالم دین بھی ہو، دیندار بھی ہو، اور تیسرا ایسے قبیلے سے تعلق نہ رکھتا ہو کہ جس سے شرفاء جڑنے میں حقارت محسوس کرتے ہوں. فرمایا عرف کے اندر اس کا قبیلہ یا اس کا پیشہ ایسا ہو کہ لوگ ان سے جناب والا شرفاء ان سے جڑنے میں حقارت محسوس نہ کرتے ہوں. ایک تو یہ، پھر عالم دین بھی ہو، پھر دیندار بھی ہو. یہ ساری چیزیں اعلیٰ حضرت نے بیان کی. بات پہلے پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی؟ اور آگے حضرت ابن عباس کا قول ہے للعلماء درجات فوق المؤمنین ب700 درجۃ. فرمایا عالم دین کو اللہ نے جو شان بخشی ہے، فرمایا غیر عالم سے عالم دین کی شان کتنی بلند ہے؟ 700 درجے بلند، اور ہر 2 درجے میں 500 سال کا فائدہ. یہ ہے عالم دین کی شان. بات پہلے پڑھی گئی. اس لیے علماء کی عزت کیا کریں، طلباء کی عزت کیا کریں، خدا کی، اور پھر یہ مدارس کو سپورٹ کیا کریں. بس آخری بات کرتا ہوں، یہ آپ کو سننے کی لائق ہے، سن لیجیے. نزہۃ المجالس کے اندر امام صفوری نے نقل کیا، امام محدث طبری کہتے ہیں ہم کچھ ساتھی مل کے نا دور دراز علاقے میں گئے پڑھنے کے لیے عالم دین کے پاس. تو انہوں نے کہا میں پڑھانے کے لیے تیار ہوں لیکن کھلانے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے.
تو ہم نے کہا ہم طالب علم جمع پوچھی ہے ہمارے پاس، ہم جو ہے نا وہ کر کے خود اپنا نظام کر لیں گے۔ کہا ایک یہودی کی دکان کی مدرسے کے ساتھ ہم اس سے سودا لیتے رہے۔ جب جناب والا ہماری جمع پونجی ختم ہو گئی تو ہم نے استاد صاحب سے اجازت لی کہ حضور اجازت دیں، کیونکہ ہمارے پاس اب جیب میں کچھ ہے نہیں تو آگے نظام نہیں چل پائے گا۔ تو اس یہودی دکاندار کے پاس گئے کہ آپ کا جو قرض ہے وہ بتا دیں، ادھر پہنچ کے ہم آپ کو یہاں سے کوئی گزرگاہ مسافر آئے گا تو اس کو دے دیں گے۔ اس نے کہا تم کیوں جا رہے ہو؟ کہا جمع پونجی ختم ہے، جب کھانے کے لیے کچھ نہیں پڑیں گے کہاں سے؟ اس نے کہا تم پڑھو، میں بطور قرض تمہیں سامان کھانے پینے کا دیتا رہوں گا۔ محدث تبلیغ کہتے ہیں ہم اس سے یہ لیتے ہوئے جب ہماری تعلیم مکمل ہو گئی ہم پھر دکاندار کے پاس گئے، تو اسے کہا کہ ہماری تعلیم مکمل ہو گئی، آپ بتا جو تیرا قرض ہے ہم گھر جا کے کسی مسافر کو بھیج دیں گے۔ تو اس نے کہا کون سا قرض؟ میں نے تو لکھا ہی نہیں ہے۔ محدث تبلیغ کہتے ہیں ہم چاروں ناچار واپس آ گئے۔ اس نے کہا نہیں میں نے نہیں لینا، آپ جاؤ بس۔ میں نے کہا تو مسافر ہماری تعلیم مکمل ہو جائے، پڑھ لیے بس آپ جاؤ۔ ہم واپس آ گئے۔ محدث تبلیغ کہتے ہیں اسی سال اللہ نے مجھے حج کی سعادت بخشی، تو میں بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں، اچانک میری کونے میں نظر پڑی کہ کوئی دکاندار بیٹھا ہے۔ تو میں اس کے قریب گیا، میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، آپ وہی ہیں نا؟ کہا میں وہی ہوں۔ کہا یہ کیا مسئلہ ہوا؟ کہا تبلیغ جس رات ہم واپس آئے تھے نا اسی رات خواب میں نبی پاک تشریف لے آئے، فرمایا تم میرے دین کے طالبوں کی خدمت کرے اور میں تجھے یہودی مر رہے تم کلمہ پڑھ۔ کلمہ پڑھایا۔ اب کہتے ہیں اولاد جوان تھی تو میں بڑا پریشان تھا کہ صبح کیسے فیس کروں گا، تو بیوی آئی، اس نے ناشتہ سامنے رکھا، ہنس رہی ہے۔ میں نے کہا کیوں مسکرا رہی ہے؟ مجھے کہتی کلمہ پڑھ لی ہے۔ میں نے کہا میں نے تو پڑھ لیا، تجھے کس نے بتایا؟ کہا جو رات کو تجھے پڑھا کے وہ مجھے بھی پڑھا۔ بس صرف بطور نصیحت اتنا عرض کرتا ہوں، یقین کا سودا کیجیے، اگر یہودی دین کے طلباء کی خدمت کرے تو مصطفیٰ دیدار بھی کروا دے اور ایمان کی دولت سے بھی مالا مال کر دیں، تو اپنے ایمان سے بتاؤ آپ تو مصطفیٰ کے غلام ہو۔ اگر آپ مدارس کو سپورٹ کرو گے، علماء کو، طلباء کو سپورٹ کرو گے تو آپ کیسے معلوم رہو گے؟ اس لیے مدارس دینیہ کی خدمت کیا کریں۔ میں کہتا ہوں بد نصیب انسان وہ ہے جو کسی عالم دین کے طالب علم کو دیکھ کے اس کی طبیعت بجھل ہو، وہ تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرے اور عرض کرے کہ مالک مجھ سے کون سا گناہ ہوا کہ میں دین کے وارثوں سے چڑھتا ہوں۔ اور خوش نصیب بندہ وہ ہے جو طالب علم کو دیکھے، عالم دین کو دیکھے اور اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آئے۔ اس لیے دین کے وارثوں کی خدمت کیجیے۔ اور یہ جو مدرسے ہیں اللہ جانتا ہے آپ مسلمان ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، دین کے مسائل سیکھ رہے ہیں، یہ ان مدرسوں کی خیرات ہے، اس لیے ان مدرسوں کو بھی مضبوط کیجیے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دین دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے، اللہ مضبوط استحکام نصیب فرمائے، اللہ مفتی اسلام حضور کے استاد علماء اللہ مولانا مفتی محمد آصف سیالی صاحب کو دین دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کو، یہ تو آپ کی حیثیت، اللہ آپ کو برکت دے، آپ دونوں نزدیک سے جتنے آئے محبت تشریف رہے، علماء تشریف رہے، اللہ سب کو قدم قدم پہ کروڑوں برکتیں نصیب فرمائے۔ تو آخر دعوانا